بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو آپ کا سبق ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ پاک کی بہت ساری نعمتوں کو دیکھے اور اپنے اندر اپنی غلطیوں کو دیکھے، اور پھر بہت ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو حالت پیدا ہوتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو انسان ان ناراضگی والے کاموں سے بچ جاتا ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ اور جس انسان کے اندر حیا آ جاتا ہے اس کے لیے ہر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے اس کے لیے ہر گناہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حیا ہمارے اندر پیدا ہو۔ ابراہیم کو بھیجو۔ اور کیسے پیدا ہوگی؟ جیسے حیا کی تعریف آپ نے پڑھی کہ اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم ان کو نعمتوں کو یاد کریں اور ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اللہ کی نعمتیں، اگر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے۔ آپ دیکھو کہ کائنات میں، اس جہان میں سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہے، جو سب سے بڑی دولت اور نعمت اللہ پاک نے دی ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کا ایک ہونا ہے۔ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے، ہمیں یہ سوچ دی ہے، ہمارا یہ ذہن ہے کہ کل کائنات کو اکیلا اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ آپ دیکھو کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی اگر بینک بیلنس دیکھا جائے تو اربوں روپے پیسہ ان کے پاس ہے، اور آدھے سے زیادہ مملکت ان کا احترام کرتی ہے، اور پوری دنیا ان کی بہادری کو مانتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ان کے پاس نہیں ہے کچھ تو وہ اللہ کی وحدانیت نہیں ہے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ آج اگر مالی لحاظ سے ایک بندہ اتنا فقیر ہے کہ وہ ایک وقت کا کھاتا ہے اور دوسرے وقت کا اس کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، پر اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ وہ اپنی جھونپڑی میں، اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں اپنے اللہ کو ایک مانتا ہے۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ کو ہم سب الحمدللہ ایک مانتے ہیں، اور اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ضرورت ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ہوتا۔ اس نے کل کائنات بنا کر، زمین آسمان بنا کر، اس کے بیچ کی چیزیں بنا کر، انسانوں کو پیدا کر کے اپنا وجود منوایا ہے کہ اللہ ہے۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد ضرورت ہی نہیں رہی کہ کوئی مورتی بنائی جائے۔ آپ دیکھو نا، جتنے اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں اور خداؤں کی، اگر ان کی خداؤں کو دیکھا جائے تو جسم اور ہے تو چہرہ اور ہے، ہاتھ اور ہیں تو پاؤں اور ہیں، دیکھنے میں بھی دل تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے۔ اور پھر اپنے خدا کو اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، اور پھر اپنے خدا کے سامنے وہ خوراک رکھ رہے ہوتے ہیں، پھول پتیاں بچھا رہے ہوتے ہیں، یہ خدا ہے۔ تو ہمارا مالک اور خالق وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں، یہ کل کائنات اس کی تعریف ہے۔ آپ پھولوں کو دیکھو تو اتنی نازک سی پتی، ذرا سا اسے مسلو کہ اس میں نمی آئے گی اور اس کی خوشبو اتنی پھیلی ہوگی
اتنی باریک پتی کے اندر اتنی خوبصورت خوشبو پیدا انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ آپ دیکھو کہ زمین بالکل خشک ہے، سخت ہے، اس کو کھودا جاتا ہے اور نہ ختم ہونے والی نہریں پانی کی وہاں سے جاری ہوتی ہیں، انسان استعمال کر رہے ہیں، جانور استعمال کر رہے ہیں۔ خشک زمین سے پانی کی نہریں صرف اللہ جاری کر سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھو کہ پہاڑوں کے اوپر کس قدر، عام جنگلوں کے اندر کتنے درخت ہیں جنہیں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، لیکن وہ اتنے ہرے بھرے اور اتنے گھنے ہوتے ہیں، وہ سایہ دے رہے ہیں، وہ پھل دے رہے ہیں۔ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ 24 گھنٹے ان کا خیال رکھے اور پھر وہ چھاؤں کا بھی کام دے اور پھلوں کا، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس وہ اپنی پہچان آپ ہے، اور یہ اس رب نے ہم سب کو دیا ہے۔ یہ اس کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے، آپ شکر ادا کیا کرو کہ میرے اللہ رب العزت نے مجھے کتنی بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ اتنی بڑی نعمت دی، انمول نعمت دی جس کا کوئی مول نہیں کہ ہم اس کے ہیں یا نہیں، پر ہمیں اس نے یہ سوچ اور تصور دیا کہ وہ صرف ایک اور اکیلا ہے۔ اور پھر آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، سارے نبیوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ پیدا ہوں۔ ہم سارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ نبیوں کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور ہم نے خواہش بھی نہیں کی، اور اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو یہ کیا کم نعمت ہے؟ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری نبی علیہ السلام کی امت میں ہے۔ اور دیکھو کہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کی طرف بھی کتابیں بھیجی، لیکن جب ہماری باری آئی تو ہمیں جو کتاب ملی اس سے قرآن کہا، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ یہ کیا کم نعمت ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ اپنی زبان سے وہ چیزیں گنگناتے ہو جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول السلام کو ناراض کرنے والی ہے، یعنی گانے۔ آپ اپنی زبان سے کتنی غلط باتیں نکالتے ہو جو کہ قرآن اور احادیث کی روح سے حرام ہیں، جیسے غیبت کرنا، جیسے کہ جھوٹ بولنا، کسی پر بہتان باندھنا، کسی کے بارے میں حسد کرنا، کسی کو غلط کہنا، لڑائی جھگڑے کرنا، سبھی تو ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہم سب جیسے لوگوں کو اپنا کلام دیا اور ہم اسی زبان سے اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا کیا کم شکر ہے، احسان ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کو اگر واقعی گننا شروع کریں تو گن نہیں سکتے۔ آپ دیکھو کہ اس زبان سے کتنی غلطیاں نکلتی ہیں، پر اس کے باوجود آپ کا جب دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے آپ اس سے باتیں کرتے ہو، یہ اٹکتی نہیں، یہ رکتی نہیں۔ آپ چاہے اپنوں کی باتیں کریں، پرایوں کی باتیں کریں، آپ اللہ کو خوش کرنے والی باتیں کریں یا اس کو ناراض کرنے والی باتیں کریں، آپ کی زبان بغیر رکے چلتی چلی جا رہی ہے، یہ کیا کم نعمت ہے۔ آپ ہاتھ دیکھو، کتنا ہاتھ آپ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہو کہ اللہ راضی ہوں، آنکھیں، کان، پاؤں، کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں، اس میں یہ سارا جسم استعمال ہوتا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کے اندر طاقت دے رکھی ہے۔ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ دیکھتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ سنتے ہیں، جو دل چاہتا ہے پکڑتے ہیں، ادھر چلتے ہیں، وہ ساری طاقتیں دے رکھی ہیں اس نے، اور وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، کیا کم نعمت ہے۔ آپ دیکھو کہ کوئی بڑا سردار اپنے نوکر سے ناراض ہوتا ہے، اس کی پے روک دیتا ہے، اس کا راشن روک دیتا ہے، اور اسے بلکہ ایک کمرے میں قید کر دیتا ہے، یہ اس کی سزا دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ نوکر نے کیا کوئی ایک غلطی کی ہوگی۔ ہم اللہ رب العزت کی بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آج تک جو ہوا کا نظام ہے وہ چل رہا ہے، وہ اپنوں پر بھی چلتی ہے، پرایوں پر بھی چلتی ہے۔ اللہ جب بارش دیتے ہیں
وہ سبھی کے گھروں کے اندر برستی ہے، چاہے کوئی اس کی نمازیں پڑھتا ہے، اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، برابر سب یہ فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیا کم نعمت ہے؟ تو ہم سارے اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں تو گن نہیں سکتے۔ اس کی نعمتوں کو یاد کرنا اور پھر اپنی غلطیوں کے اوپر پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا۔ اللہ نے آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے، اس کی قدرت کو دیکھا جائے، اس کو پہچانا جائے، اس کے قرآن کو دیکھا جائے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا، لیکن ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یا ایک تھوڑی سی چیز اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ دیکھو کہ آپ اسکرین کھولتے ہو، اسکرین پہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر غیر محرم کی تصاویر ہوتی ہیں نا، ایکٹنگ کرتے چلتے پھرتے غیر محرم لوگ ہوتے ہیں۔ تو علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی انسان تسلسل سے ایک گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ غیر محرم کو دیکھتے ہیں، ایک مرد کو آپ دیکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے گناہ کی جو ہے اہمیت ہی نا وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ دیکھیں نہیں تو آپ کو چین نہیں آتا۔ آپ نے ایک حدیث پیچھے پڑھی بھی ہے ایک درس میں کہ بے شک گناہ لے جاتا ہے دوزخ کی طرف۔ انسان جب تسلسل سے گناہ کرتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ آپ 12 سے 13 گھنٹے مسلسل موبائل یوز کرتے نہیں تھکتے، لیکن جو ہی اذان شروع ہو جاتی ہے لیٹ جاتے، تھک جاتے۔ آپ کو 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں پڑھنی کتنی مشکل لگتی ہیں، مسلسل 12 گھنٹے 24 گھنٹے یہ گندگی دیکھنا آپ کو مشکل نہیں لگتا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایمان نہیں رہا نا۔ ایک چیز جو آپ کی ہے ہی نہیں، ایک وہ انسان جو کبھی آپ کا ہو بھی نہیں سکتا، آپ اس کی ایکٹنگ، اس کی چیزیں مسلسل کئی گھنٹے تک دیکھ رہے ہیں، اس سے خود کو مسرور کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کتنی لذت مل رہی ہے۔ لیکن وہ اللہ جس نے طاقت دی ہے ان دانتوں کو چبانے کی اور گلے کو نگلنے کی اور زبان کو ذائقے بتانے کی، اس اللہ کا ایک کام بھی آپ نہیں کرتے اور اس میں آپ تھک جاتے ہیں، اس وقت سست ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی غلطیوں کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں، اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور غلطیوں سے رک جائیں کہ میرے اللہ نے بے شمار مجھے نعمتیں دی ہیں جن کو میں کبھی گن بھی نہیں سکتی، ہم کبھی گن بھی نہیں سکتے۔ تو اتنی نعمتوں کو دینے والے اللہ کی ہمیں کبھی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے، ہمیں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، خوش کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جس پر ہم نے تھوڑا سا کوئی احسان کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ہر بات مانے، ہمیں خوش کرے۔ تو آپ سوچیں جس نے سبھی کچھ دیا ہے، کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو خوش کیا جائے، اس کو ناراض نہ کیا جائے؟ تو سارے بچے اور بچیاں آج سے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی برائیوں کو سامنے رکھ کر ان سے بچنا، اس پر آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے جڑنے کی کیا دعا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی